تو جنت کی جو آؤٹر کورنگ ہے نا وہ ریپیلرز ہیں، جن کو دیکھ کے انسان فجر پہ اٹھنا، کمبل اٹھانا اور وضو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، عورت گزری اس سے دیکھ کے آنکھیں نیچے کرنا، کوئی بندہ بلا رہا ہے کہ یار جھوٹ بول کے پیسہ کما لو لیکن اس کو نہ کر دینا، یہ مشکل چیزیں ہیں. اور جنت جو جہنم ہے اس سے گرد میگنیٹس ہیں جو کہ انسان کو کھینچ رہے ہیں، جو کہ دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہے لیکن اس کے پیچھے ریئلٹی کیا ہے؟ جہنم ہے. اور ان کی پیچھے ریئلٹی کیا ہے؟ جنت ہے. تو اس میں خالص لوگ ہی داخل ہو پائیں گے. آپ کو پتہ ہے گناہوں سے بچنا دیکھنے میں تو بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن جو شخص گناہوں سے بچنے کی لذت محسوس کر لینا اس کو بھی بڑا مزہ آتا ہے. اور شروع میں مشکل بڑا ہوتا ہے. سلف میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو، میں نے اپنے آپ کو غالباً 30 سال تک گھسیٹا حتیٰ کہ وہ میرے تابع ہو گیا اور پھر میں جو سے حکم دیتا وہ کرتا تھا. وہ کیا کہہ رہے تھے کہ میں نے 30 سال تک کوشش کر کے ڈیڈیکیشن کے ساتھ اٹھ کے تہجد پڑھی حتیٰ کہ وہ میرے تابع ہو گیا اور میں اٹھتا تھا تو وہ اٹھ جاتا تھا. علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جس میں ایک کوالٹی تھی جو مجھے بہت پسند تھی، اور وہ کوالٹی کیا تھی کہ اس کے سامنے جب بھی کوئی معاملہ آتا نا تو اس کو دیکھتا اور جس کام کی طرف اس کا دل چاہتا کہ یہ آسان ہے یہ میں کر لوں یا یہ چیز اٹریکٹیو ہے تو وہ ہمیشہ اس کے اپوزٹ کرتا. مثال کے طور پہ ایک عورت سامنے سے گزری ہے اور اس کو دیکھنے کا دل کیا چاہ رہا ہے کہ اس کو دیکھے انسان، تو وہ ہمیشہ اپنے نفس کے اپوزٹ کرتا اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ گناہوں کی جو لذت ہے نا وہ گناہ کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور گناہ باقی رہتا ہے، اور نیکی کی جو مشقت ہے اور پین ہے وہ نیکی کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور نیکی ہمیشہ رہتی ہے. اور جس شخص کو پھر لذت آنے شروع ہو جانا عبادات میں، اس کے لیے گناہوں سے نفرت ہونے دل میں شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نا اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم، کہ رات کو اٹھ کے عبادت کرنے والے کا جو نشہ ہے، کا جو مزہ ہے، سکون ہے اور چین ہے، وہ جو ایک ایکسٹیسی اور نروانا ہی ریچز has no comparison to the sin and the doer of that sin. اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا لذت محسوس کرنا شروع ہو جائے نا، اور ایسے لوگوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سارے باتیں بھی کی، اور یہ اس میں کہا کہ اذا صح منك الود یا غایت المنى فکل الذی فوق تراب ترابی، کہ اے رب اگر میرا تیرے ساتھ رشتہ پیار محبت ہے، اگر تو مجھے چاہتا ہے، فکل الذی فوق تراب ترابی، پھر جو چیز بھی مٹی پہ ہے وہ میرے لیے مٹی ہے، میرے لیے اسے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ شروع میں انسان کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ ان سے بچنا پڑتا ہے، لیکن جب یہ جو نفس امارہ بالسوء ہے یہ قابو میں آ جائے نا پھر لذت ملتی ہے اللہ کی عبادت کی. تو ہم بات کرتے سنز کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے ہمیں گناہوں کے برے اثرات بتائے. بٹ بیفور ڈگنگ انٹو اٹ میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اپنی قوم کے بیچ میں تھے، بنی اسرائیل کے بیچ میں. قحط آ گیا اور قحط اتنا برا آیا کہ بارشیں ختم ہو گئیں، ویجیٹیشن بالکل نہیں ہو رہی تھی، اور لوگ اپنے اس علاقے کو چھوڑ کے ہجرت مجبور ہو گئے. بچے سفر کر رہے، بکریاں مر رہی، بہت مسائل شروع ہو گئے. ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساری اکٹھی ہوئی اور کہا کہ اے موسیٰ آپ تو کلیم اللہ ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بارشیں برسائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کو میدان میں اکٹھا کیا، جیسے ہم مسلمان دعا استسقا کرتے ہیں نا بارش کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب تیرے لوگ سفر کر رہے ہیں، تو رحیم و کریم ہے. جو دعا کی، اللہ تعالیٰ سے باتیں کی اور کہ اللہ بارش برسا دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ ان سے کلام کرتے تھے اور کہا کہ اے موسیٰ تیری قوم میں ایک شخص ہے جو کہ اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ اس کی گناہوں کی وجہ سے میں نے بارشیں برسانا چھوڑ دی ہیں. اس کو بولنے کہ وہ نکل جائے، میں بارشیں برسا دوں گا. Tell him to leave that village. میں بارشیں برسا دوں گا، اس کے گناہوں کی وجہ سے بارشیں نہیں برس رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم میں ایک شخص ہے اور جو بھی شخص ہے وہ یہاں سے نکل جائے کیونکہ اس بندے کی وجہ سے ہم سب سفر کر رہے ہیں. تو kindly leave that place. تو وہ جو شخص تھا نا جو کھڑا ہوا تھا اس کو پتا چل گیا کہ یہ تو میری بات ہو رہی ہے، اور اس کو احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا ناراض تھے، میری وجہ سے یہ لوگ سفر کر رہے ہیں، میری وجہ سے بچے مر رہے ہیں اور جانور مر رہے ہیں کہ لوگ ہجرت مجبور ہو گئے ہیں. اس نے وہیں کھڑے کھڑے اس کو اتنی شرمندگی محسوس ہوئی، اس نے وہیں نہ ہلا نہ جلا، بس دل میں کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے.
بولے اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ میری وجہ سے اتنے ناراض ہیں. اچھا کوئی شخص نکلا نہیں تو دیکھتے دیکھتے بادل بنے اور بارش ہونے شروع ہو گئی. اب مہینوں سے بارش نہیں ہوتی تو لوگ بڑے خوش ہوئے بارش ہونے شروع ہو گئی, لیکن they were confused at the same time کہ بندہ تو نکلا کوئی نہیں, اور موسیٰ اللہ کے سچے نبی, تو یہ کیسے ہوا کہ بارش ہو گئی بندہ نہیں نکلا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور کہا کہ یا رب معاملہ سمجھ نہیں آیا, کوئی بندہ نہیں نکلا لیکن بارش ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جس شخص کی وجہ سے میں بارشیں نہیں برسا رہا تھا, ابھی میں نے اسی کی وجہ سے بارشوں کو برسا دیا ہے, اور اس کی توبہ مجھے اتنی محبوب ہے کہ میں نے صرف اسی کی وجہ سے ان بارشوں کو حکم دیا کہ تم برس جاؤ اس ملک پہ. تو موسیٰ نے کہا کہ یا رب اب یہ تیرا محبوب بندہ کون ہے, مجھے اس کا بتا تو دے, میں اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ جب تو یہ میرا دشمن تھا اور گناہ گار تھا میں نے تب اسے ایکسپوز نہیں کیا, اب تو میرا دوست ہے میں کیسے اسے ایکسپوز کر دوں. اس سے جو ہمیں لیسنز ملتے ہیں نا وہ 2-3 لیسنز ملتے ہیں, ویسے تو بہت سارے لیسنز ہیں اس میں, لیکن جو ہمارا پوائنٹ ریلیٹڈ ہے. نمبر 1 از کسی کے گناہوں کی وجہ سے ساتھ والے لوگ مسلمان معاشرہ سفر کرتا ہے. میرے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ سفر کریں, آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے میں سفر کروں. اور جب ہم نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, ہم اب انڈیویجول نہیں رہے, اب ہم ایک فیملی کا حصہ ہیں جس کو امت بولتے ہیں, مسلم امہ بولتے ہیں. اب ایک فرد جو اس میں گناہ کرے اس کا اثر پوری امت پہ ہوتا ہے, اور جو شخص نیکی کرے اس کا بھی اثر پوری امت پہ ہوتا ہے. Now we are part of a ummah, a nation. آپ اس دیکھ رہے ہیں موسیٰ اسلامی کہانی میں ایک شخص گناہ گار تھا اور بہت سے لوگ سفر کر رہے تھے. The sins we do in Pakistan affects the people of Syria and Kashmir, and the sins they do there affects here. تو جو مسلم امہ ہے نا یہ ایک فیملی کی طرح ہے, اور اللہ تعالیٰ اسے کلیکٹیولی ٹریٹ کرتے ہیں. اور although ہر بندہ اپنا اپنا حساب دے گا, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر سب کو ملے میٹ کر جاتا ہے, پھر کسی کو وہ دیکھتا نہیں ہے. اور قیامت کے دن ہر بندہ اپنے اعمال کے اور نیتوں میں اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو اس سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ کہ وہ بندہ مرد تھا. He was man enough to realize کہ yes he is talking about me. ہم کھڑے ہوتے نا وہاں پہ تو ہم کیا کہتے کہ نہیں میں تو نہیں ہوں, وہ شخص مجھ سے بڑا گناہ گار ہے, وہ شخص تو وہ کام بھی کرتا ہے, وہ شخص تو وہ کام بھی کرتا ہے, اس سے تو وہ جھوٹ ہی بولا ہوا ہے, اس نے یہ چوری قتل بھی کیا ہوا ہے, میں تو اتنا گناہ گار نہیں ہوں. I am sure Musa is talking about that person, I am not him. He was man enough to realize that yes this is me. میں آپ سے اگر بولوں نا کہ پیج نکالیں اور امت کے 10 بڑے بڑے مسائل لکھیں, ہم لکھیں گے کہ پولیٹیشنز کرپٹ ہیں, ہمارے علماء صحیح کام نہیں کرے, گڈ گورننس نہیں ہے, حالات برے ہیں, اور اسرائیل کے ایشو ہے, اور سارے یہودیوں کی گیم ہے. ایک بھی ان میں سے نہیں ہوگا کہ یہ امت میری جیسے لوگوں کی وجہ سے سفر کر رہی ہے. It is people like me جن کی وجہ سے یہ امت سفر کر رہی ہے. I haven't done nothing.